اہل سنت اور التشیع دونوں کے ہاں مطلب اپنے اپنے کون سے صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے ان دونوں کے طریقہ کیا؟ دیکھیں صحیح حدیث جو جماعت ہے ہمارے جو بھائی مسلمان جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ صحیح کا مطلب ایک لفظی معنی ہے نا، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ بالکل اس میں شک نہیں ہے، واقعا یہ ایسا ہے، وہ لفظی معنی ہے صحیح کے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے اصطلاحی معنی، تو ان دونوں معنوں میں یہ ایک نہیں ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، وہ حدیث ہو شعر ہو جو بھی ہو کوئی تاریخی واقعہ، یعنی اس کا مطلب یہ واقعا ایسا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں یقین ہے یہ ایسا ہی ہوا ہے، یہ لغوی معنی ہے صحت کے، لیکن ایک اصطلاحی معنی ہے، یہ لغوی معنی ہے، لیکن جب محدثین کہتے ہیں فلان حدیث صحیح ہے تو اس سے ان کا مراد یہ نہیں ہوتا، اور یہ بیچارے عوام جو ہے سمجھتے ہیں کہ حدیث صحیح سے مراد یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یعنی واقعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا یہ جملے ان کے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محدثین جب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب ہے تقریب و تیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر، تعلیف صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیف ہے نووی صاحب کی، کتاب دار الکتب العلمی العربی، یہاں پہ حدیث صحیح کی تعریف کرتے ہیں۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے، دیکھو حدیث صحیح یہ حد ہی وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غیر شذوذ ولا علة۔ حدیث صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے سند سب عادل ہیں، سند میں سب عادل ہیں اور سب ضابط ہیں، ان کا حافظہ صحیح ہے، من غیر شذوذ ولا علت، اور اس کے متن میں شذوذ نہیں ہے، شاذ نہیں ہے، دوسرے احادیث سے مخالف نہیں ہے، اور اس میں کوئی اور بھی ضعف نہیں ہے، اور قسم کا کوئی ضعف ہو، یعنی متن میں ایسی بات ہو جو عقائد سے نہیں ملتی، قرآن سے نہیں ملتی، جو بھی ان کے نزدیک ہے، سند متصل ہو، اس سند اتصال کے بعد سب سند میں جتنے افراد ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، وہ سب عادل ہوں، اس کے بعد اس کے سب سند میں جتنے لوگ ہیں وہ کیا ہوں، ان کا حافظہ بھی صحیح ہو، اور پھر متن میں شذوذ نہ ہو، متن جو ہے دوسرے احادیث کے خلاف نہ ہو، کوئی اس میں کوئی اور قسم کی بھی کوئی متن میں کوئی انوکھی بات نہ ہو، یہ حدیث صحیح کی تعریف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَى لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ، یہ اہم جملہ ہے۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کا متن اس کا سند یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا کہا، ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہا۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہے، سب عدول ہیں، سب اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، علت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس دلیل ہے، اگرچہ ہمیں یقین نہیں ہے یہ حدیث واقعا پیغمبر نے فرمایا ہے، لیکن ہمارے پاس خارج سے دوسری جانب سے حدیث ہے کہ اگر حدیث ایسا ہو تو حجت ہوا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو خبر واحد کی حجیت، یہ حدیث ایسے حجت ہو۔ خبر واحد یہ کہ ایک آدمی دوسرے سے روایت کرتا ہے نا، واحد ایک آدمی کو، واحد خبر الواحد ایک آدمی، میں ایک آدمی ہوں، اب میں ایک آدمی کی حدیث، خبر یعنی حدیث، ایک آدمی کی حدیث، وہ ایک آدمی روایت کرتا ہے، اس سے پیچھے بھی ایک آدمی، اس سے پیچھے سے ایک آدمی روایت کرتا ہے، تو خبر واحد کیا ہے؟ خبر واحد یہ ہے کہ اس کے طرق متواتر نہیں ہے، ایک آدمی، وہ ایک آدمی اگر عادل ہے، ضابط ہے، اور اسے وہ پیچھے آدمی سے جو روایت کرتا ہے وہ بھی عادل ہے، ضابط ہے، اسی طرح تو وہ حدیث حجت بن جاتی، نہیں کہ یہ یقینی ہے۔ تو یہاں پر جملہ یاد رکھیے، حدیث صحیح ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعا وہ صحیح ہے، لفظی معنوں میں ہم کہتے ہیں صحیح ہے، نہیں، اس کے ایک اصطلاحی معنی ہے، ہو سکتا ہے یہ واقعا پیغمبر نے کہا ہو سکتا ہے نہیں کہا ہو، لیکن یہ ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ اس کا سند ایسا ہے، اس نے جو تعریف کیا۔ اچھا، شیعوں کے نزدیک حدیث صحیح کا کیا مطلب ہے؟ حدیث ہمارے نزدیک حدیث صحیح وہ ہے جو واقعا صحیح ہو، ہمیں پتہ ہو کہ واقعا امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہے، مشکوک، ہاں بالکل یقینی ہو، اگر حجت ہو، اور غیر مشکوک جو ہے کبھی حجت نہیں بنتا ہمارے نزدیک۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، اگر یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو وہ حجت نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن جو ہے جی بسم اللہ مزید بولنا۔ تو مطلب حدیث صحیح کی تعریف ہے، ہم نے بتایا مطلب وہ یقینی بات ہو، ہمیں مطلب اس بات کا پورے یقین ہو کہ وسلم نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح ہے، تو وہ صحیح ہوا کرتا ہے، لیکن اس
کوئی اصول اہل تشیع کے محدثین نے جو ہے وضع کیے ہوں گے نا؟ جی بالکل. وہ جو دیکھیں ہماری تو حدیث کی تاریخ جو ہے کافی مختلف ہے. ہمارے بھائی مسلمان بھائی جو ہیں اہل سنت کے ہاں سے کافی مختلف ہے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ ہماری احادیث لکھا کرو. فرماتے بلکہ بہت دفعہ خود لکھ کے ان کو سلیم بن قیس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں راوی تھے جو ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ احادیث کو لکھیں. اور ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو لکھو اور ان کو محفوظ رکھو اپنی کتابوں کو, اور پھر ان کتابوں کو شیعوں کو سکھا دو اور ان کتابوں کو نقل کرو, نشر کرو. تو اس طرح سے وہ لکھنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا. اور ہم ایک ہی حدیث جو ہے اس کو کئی اصحاب نے روایت کی اپنے کتب میں. تو اس لیے ہمارے کتب جو ہیں اس میں بہت سارے قرائن موجود ہیں, بہت سارے دلائل موجود ہیں. یہ احادیث واقعا صحیح ہیں لغوی معنوں میں, نہ کہ اصطلاحی معنوں میں. جی سر. اب اس کی تفصیل جو ہے لیکچر مانگتا ہے, لیکچر مانگتا ہے, اس کی بہت دلائل بہت زیادہ. نہیں آپ بتا دیں مختصراً. یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ مطلب آپ کر کے کوئی مطلب سلیم بن قیس نے کوئی حدیث کی مولا علیہ السلام سے صحیح ہے کسی اور سے, وہ جو ہے مطلب کوئی دوسرا محدث اور وہ اس کی کتاب دیکھ کر اپنی کرتا ہے. تو سلیم ایک بہت ہی ثقہ راوی ہیں, اور وہ اپنی اس کی جو روایات ہیں اس نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں. اس کے روایت ہمارے حاج تک پہنچے نا. جیسے ابھی میں فرض کریں میں سلمان سے ملوں, سلمان فارسی مجھے کہہ دے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, انہوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, ٹھیک ہے نا. تو میں تو شک تو نہیں کروں گا, سلمان جھوٹا آدمی نہیں ہے, سلمان پاگل بھی نہیں. اب سلیم نے لکھا ہے, سب شیعہ محدثین کا اجماع ہے کہ سلیم ثقہ ہے. شیعہ محدثین نے اس پہ اجماع کیا, ائمہ علیہ السلام نے اس کی تعریف کی ہے, بلکہ مخالفین کے نزدیک بھی سلیم جو ہے ثقہ ہے. تو اس طرح جب لکھتا ہے تو اس طرح کہ جیسے میں سلمان سے ملوں نا, اب میں نے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, اب میں ابو ذر کو دیکھ لوں, ابو ذر سے مل جاؤں, ابو ذر مجھے کہہ دے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا فلان جگہ پہ, انہوں نے یہ جملے فرمائے, میں کیوں شک کروں, مجھے یقین ہو جائے گا, مجھے یقین ہو جائے گا. اس طرح نہیں کہ یہ چیز تو اہل سنت کی حاوی ہے نا, مطلب نہیں جو منقطع سند نہ ہو مطلب پوری ہو تو اس کے وہ مان لیتے. اس میں مطلب وہ پہلی بات یہ تعدد وسائط ہے, مخالفین کے ہاں تعدد وسائط ہے. ایک حدیث 150 سال تک نہیں لکھا گیا, سنہ 150 تک نہیں لکھا گیا, سنہ 200 تک نہیں لکھا گیا نا, وہ سینہ بہ سینہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تعدد وسائط آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں, ابھی مثلا ہم پاکستان میں ہیں, دیکھیں ابھی جن لوگوں نے فرض کریں سر سید احمد خان کو دیکھا, سر سید احمد خان کی وفات کب ہے, مجھے لگتا ہے سن 1920 ہوگی اس طرح, سر سید احمد خان کو. وہ لوگ دنیا میں اس طرح دنیا سے گئے ہوں. اب آپ جائیں لکھنؤ جائیں ادھر دہلی جائیں, جن لوگوں نے مثلا اس کو وہ تو دنیا میں نہیں, جنہوں نے ان کو دیکھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا. اب جنہوں نے وہ 3 واسطوں کے ساتھ لوگوں نے سید احمد خان کو دیکھا, اگر ایسے کوئی بات ہو نا کہ سینہ بہ سینہ ان کے محلے میں جا رہا ہوں, سر سید احمد خان فلاں وقت انہوں نے یہ جملے بولے, اس پہ کہاں اعتبار ہے, ٹھیک ہے نا. جو باتیں سینہ بہ سینہ نقل ہوتی ہیں یہ تو ایک افواہ کی شکل ہے بھائی, کہ فلانے نے دیکھا تھا. وہ میرے ابا جان کہتے تھے کہ وہ اپنے دادا سے نقل کرتے تھے کہ ہم سید احمد خان کے محلے میں تھے تو سید احمد خان یہ فرماتے تھے. ہو سکتا ہے صحیح, ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب حافظے کی بات آتی ہے, جب حافظے پہ آپ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ بھی الفاظ کمی بیشی اور لوگوں کے تعصبات اس میں مداخلہ ہوتا ہے, اور پھر یہ کئی لوگ ایک طرح نہیں ہے, کئی واسطے آ جاتے ہیں, 3-4 واسطے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو نیچرلی یہ آپ دنیا کے کسی بھی عدالت میں جائیں, دنیا کی پاکستان کی عدالت ہو, امریکہ کی عدالت, برطانیہ کی عدالت, شہادت اگر کوئی شخص دیتا نا, تو وہ اگر 3-4 وسائط کے ساتھ شہادت دیتا ہے, اس کو نہیں مانتا ہے کوئی بھی. اگر میں کہہ دوں نا فلانی شخص قاتل ہے, میں نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے سنا کہ اس نے اس کو قتل کرتے دیکھا, وہ بگا دیں گے آپ کو, عدالت سے بگا دیں گے, کہہ دیں گے میں یہاں سے نکل جاؤں, یہ کیا شہادت دے رہا ہوں, اس نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے, فلانے نے فلانے سے سنا. یہ کوئی بھی اس پہ اعتبار نہیں کرے گا. آپ کسی دنیا کے کسی بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے مطلب محدثین کہاں ہے, لیکن وہ کہاں پر اپنی تعصب کو کچھ الفاظ کی کمی بیش ہو رہی ہے, اس بات کا پتہ نہیں چلتا, مطلب سینہ بہ سینہ نقل ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اچھا, جیسا کہ آپ نے جو ہے دکھایا
کی کتاب سے وہ حدیث صحیح کی تعریف ہے سنت. تو جو مطلب کوئی معتبر کتاب آپ دکھا سکتے ہیں جس میں حدیث صحیح کی تعریف لکھی ہو؟ کس کی ہم نے دکھا دیا ہوتا مزید کس کی شیعوں کی؟ ہاں جی حدیث صحیح کی تعریف شیعوں کے نزدیک ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں. شیعہ محدثین کے ہاں دیکھیں شیعہ میں دو فرقے ہیں. ایک ہے مجتہدین کا طریقہ کار، ایک ہے محدثین کا طریقہ کار. جو مجتہدین کا طریقہ کار ہے وہ اسی حدیث کو تقسیم کرتے ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، اور 3-4 مزید بنا لیتے ہیں. تو یہ بات محدثین کے کتب میں ابھی میرے پاس، میں آپ کو کیونکہ مجھے صفحے وغیرہ یاد نہیں ہے، لیکن شیعہ محدثین کے کتب میں بہت تکرار کے ساتھ ہے کہ مجتہدین نے جو طریقہ بنایا یہ غلط طریقہ ہے، اور محدثین کا طریقہ یہی ہے کہ ایک حدیث یا تو صحیح ہے یا تو ضعیف ہے، یا تو صحیح اور یا جھوٹ ہے، یا پتہ ہے کہ حدیث جھوٹ ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے. اور یہ جو بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ مختلف محدثین کے کتب میں، شیخ حر عاملی، علامہ مجلسی، اللہ آپ کو بھلا کرے، مرزا حسین نوری خاتمۃ المستدرک میں، یہ لوگ بہت اس بات پہ بہت توجہ دیتے ہیں اور بہت اس بات کا تکرار کرتے ہیں. جو شیعہ مجتہدین نے جو طریقہ نکالا ہے اور وہ تقلید کیا، انہوں نے مخالفین کی تقلید کیا، یہ باطل طریقہ کار ہے، اور یہ ہمارے محدثین کے ہاں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے. اب اس کا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی صفحہ وغیرہ کتاب نکال کے دکھا دوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جی سر. ہاں جی اچھا، یہ بھی حل ہو گیا. مطلب ایک اور کوشچن ہے اس کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہ میں نے غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح ہے، کیونکہ میں آج مجھے علم نہیں ہے، آپ سے علم لے کہ اصول کافی میں جیسے ہوں اصول میں کافی اس میں اگر ہو تو وہاں پر جو ہے نا کوئی راوی روایت کرتا ہے، پھر دوسرا راوی، پھر تیسرا تو کہتے ہیں کہ انا ابا عبداللہ علیہ السلام یا کوئی ایسا. جی تو مطلب وہاں پر جو ہے نا جو کوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کرتے ہیں تو اس کے ائمہ تو ہم بھی مطلب حجت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے وسلم تک سند نہیں جاتی. تو جو ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ جو ہے ڈائریکٹ روایت کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق. تو اس مطلب آپ کیا کہیں؟ لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مثلا کتاب رجال النجاشی، یہ نجاشی صاحب کی کتاب ہے. چھاپ کہاں ہے، کہاں کی چھپی ہے؟ العالمی للمطبوعات بیروت میں کتاب چھپی ہے 2010 میں. اس میں مثلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مصادر، مثلا ابان ابن عمر الاسدی، عرض کریں میں ایسے میں نے صفحہ کھول دیا، ٹھیک ہے. یہ سب محدثین جو ہیں یہ سب مصنف ہیں، ہمارے جتنے رجال ہیں محدث ہیں، مؤلف ہیں. ابان ابن عمر الاسدی اخبرنا احمد بن عبد الواحد وغيره عن بالقاسم علي بن حبشي بن قوني قال حدثنا حميد بن زياد حدثنا القاسم بن اسماعيل عن عبيس بن هشام بكتاب ابان بن عمر الاسدی. کیا فرماتے ہیں؟ فلانے نے مجھ سے حدیث کیا، اس نے حدیث کیا، اس نے حدیث کیا، اس نے روایت کیا، ابان کی کتاب کی حدیث کیا. یہ کیا ہے؟ اچھا، اور کتاب کی اس نے حدیث کیا. اچھا، اس کے بعد مثلا ابان ابن محمد البجلی ہے، وہ المعروف بسندی البزاز. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا. نہیں آپ سن لیں، میں آپ کو نقطہ بھی سمجھاؤں گا، ابھی آپ سن لیں، ابھی اب کچھ حوصلہ کریں. اخبرنا القاضي ابو عبد الله الجعفي حدثنا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن احمد القلانسي ان ابان بن محمد بكتاب النوادر عن الرجال. سند ذکر کرتا ہے کہ فلانے نے 3-4 واسطوں کے ساتھ کہتا ہے اس کی کتاب کو مجھے حدیث کیا اس نے. اچھا، اس کے بعد ابراہیم، اس کا اگلا صفحہ باب ابراہیم اخبرنا ابو الحسن النحوي حدثنا احمد بن محمد عن فلان
3-4 واسطوں کے ساتھ حدثنا محمد بن ابی یحییٰ بھی کتاب ہے. عرض یہ ہے کہ شیعہ محدثین کے ہاں جو اسانید ہیں یہ اسانید کتابوں کی ہیں, کتابوں کی اسانید ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ مصنف ہے امام صادق علیہ السلام کی صحابی, یا امام کاظم علیہ السلام کی صحابی, یا امام زین العابدین علیہ السلام کی صحابی ہے, تو اس نے 2-3-4 یا زیادہ کتابیں لیں گے. بعض ہمارے یہاں کہ 1000 کتاب لکھے ہیں, ایک مصنف ہے 500 کتابیں لکھیں, 200 کتابیں لکھیں, ان کی کتابوں کا یہ اسانید ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس میں اس مثلا کتاب رجال نجاشی, اس میں ہزاروں کتابوں کا ذکر ہے. یہ لوگ جو تھے حدیث کا جب کہتا ہے کہ میں نے کتاب فلانے نے کتاب کی روایت کی ہے مجھے, تو وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ پورا کتاب اس کو سناتے تھے, وہ کتاب کی سے روایت کرنے کی اجازت دیتے تھے. وہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ پوری کتاب اس کو 1000 کتاب ہے وہاں پر, کہاں آدمی ایک عمر ہے اس کی 1000 2000 3000 کتابوں کو وہ ایک حدیث اس کو پڑھ کے سنا دے. وہ یہ کتاب ہے, کتاب کہتے ہیں میں نے آپ کو اس کتاب سے نقل کرنے کی اجازت دے دی. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر کہتے تھے حدثنی فلانے نے مجھے روایت کیا. تو یہ آپ جو کلینی کی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں اسانید ہے, یہ اسانید سب کیا ہیں, یہ اسانید اجازات روایت ہے. وہ اگر کہتا ہے فلانے نے مجھے حدیث کی, اس نے فلانے نے اس کو حدیث کی, فلانے نے اس کو حدیث کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحابی کا کتاب اس کے پاس تھا, اس کتاب سے نقل کر رہا تھا, لیکن اس کے پاس مشائخ اجازات تھے. جیسے ابھی میرے پاس کتاب کافی ہے, اب یہ کتاب کافی جو ہے نا میرے پاس کئی ایک اجازات ہیں, میرے پاس ایک سے زیادہ اجازت ہیں کافی سے. اب میرے مشائخ بھی موجود ہیں, میں چاہوں تو نقل کر سکتا ہوں, یعنی مثلا 30-40 واسطوں کے ساتھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نقل کروں, میں کر سکتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کروں, لیکن میں یہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں, اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کتاب کلینی صاحب کی کتاب ہے, سب شیعوں کو پتہ ہے, اجماع ہے, تواتر ہے, یہ کتاب کلینی کی ہے. اب میرا سند ہے کلینی تک, اس کا کوئی ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میرے سند میں کلینی کے درمیان اس میں اگر کوئی شخص مثلا مجہول بھی ہے, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ کتاب کلینی سب لوگوں کو پتہ ہے کتاب کلینی کی ہے. اچھا, اب اگر میں روایت کروں اس کتاب سے اگر میں وہ اپنا سند ذکر کروں کلینی تک کو, ٹھیک ہے, میں نے ٹائم آپ کا ویسٹ کیا, بس اگر نہ بھی کروں تو اس سے کوئی ضرر نہیں ہوا. اسی طرح کلینی جب نقل کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے, تو وہ ان کتب سے نقل کرتے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھی, ان کے اصحاب نے لکھی ہے. تو اس لیے وہ سند جو ہے, سند ٹھیک ہے, سند موجود ہے, لیکن وہ سند اور جو بخاری کی سند ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. بخاری کی سند سنائی باتیں, اس نے فلانے نے فلانے سے سنا. کافی کی جو سند ہے وہ کتابوں سے نقل ہے, یہ ثقہ ہے, یہ مورد اعتماد ہے, یہ اس میں یقین آ جاتا ہے انسان کو. اچھا, وہ جو سنی والی بات ہے کہ بھائی فلانے نے وہ 40 سال پہلے کسی سے سنا ہے, ہوتی ہے, ہاں, اس سے کیا ہوتا ہے. اچھا, لیکن آپ نے جیسے کتابوں سے نقل کرتے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ بھی جب نقل کرتے ہیں ہم جعفر صادق پھر آگے کی سند تو متصل نہیں ہے نا, مطلب کہ وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں, تو اس جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امام جعفر صادق علیہ السلام جب نقل کرتا ہے نا تو وہ معصوم ہے. جب امام معصوم نقل کرتا ہے, جب پیغمبر مثلا آدم علیہ السلام سے نقل کرے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح سے نقل کرے, ابراہیم سے نقل کرے, سند تو ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پیغمبر کہتے کہ ابراہیم نے یہ کہا, معاملہ نہیں ہو جاتا. ہاں نہیں, تو یہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ معصوم ہے, معصوم کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ نے گارنٹی دیا کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا, اس کی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر سند کی بات, ان کے خود جملے خود سند ہے. اسی طرح ہم جعفر صادق علیہ السلام اگر کوئی حدیث نقل کریں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ وہ معصوم ہیں, اللہ نے ان کو مطہر بنایا, وہ جھوٹ نہیں بولتے, خطا نہیں کرتے, تو سند ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا, خود سند ہے. لیکن ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ مطلب بقیہ ائمہ تحرین علیہ السلام سے ان تک یہ علم تک بات ہو سکتی ہے. اگر یہ پاسبلٹی نہیں تو جیسا کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 179 آیت ہے, ما کان اللہ لیطلعکم ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تو غیر پر مطلع صرف اپنی نبیوں کو ہی کرتا ہے نا جتنا وہ چاہتا ہے. تو یہ پھر اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان کو
کوئی علم منتقل نہیں ہوا، وہ ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوں گے ایک طرف سے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں یہ علم غیب ان کے پاس آ گیا. قرآن میں مینشن کیا کہ علم غیب جو ہے اللہ جتنا چاہتے صرف اپنے نبی کو نہیں. وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ یعنی ہر انسان کو جس بھی حکم کی ضرورت ہے وہ بالکل بغیر اجتہاد کے، بغیر ظن و گمان کے اس کے احکام کیا ہیں اور دنیا کی خلقت کے اسرار کیا ہیں، گزشتہ کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، وہ ضائع نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ضائع نہیں ہوا. اگر انہوں نے پیغمبر کو دیا اور پیغمبر کے وفات کے بعد وہ سب ضائع ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس پیغمبر بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ اتنا زیادہ علم آپ نے دے دیا اور ہمیں اس علم کی ضرورت ہے، پر وہ چلا گیا. تو علم اس کے بعد اس کے اوصیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل ہوئی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل ہوئی ہے. اور جو لوگ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبوت کا خطاب کسی سے نہیں ہے، لیکن وہی فضائل جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، وہی علم جو انبیاء علیہ السلام کے تھے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. اوکے، مزید بولیں بھائی.